ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ دیکھیں ساری دنیا میں بڑی سے بڑی جو ملٹی ٹریلین آرگنائزیشنز بھی ہیں، چاہے وہ ایپل بھی ہو جس کی مارکیٹ کیپ 3 ٹریلین سے زیادہ ہے، وہاں پر بھی ہر ملازم کی ایک ساتھ تو نہیں تنخواہ بڑھا دی جاتی، ہر ملازم کو ایک جیسا تو فائدہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جس کی 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں، جو ہمارے سرکاری ملازمین، یقیناً سب اس میں شامل نہیں ہے، مگر جو ہمارے ملک میں کرپشن کا نظام ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ہیں، اس کی بھی اتنی ہی تنخواہ بڑی ہے 25%، جتنی ایک ایماندار ہمارے سپاہی کی بڑی ہے، جو ہمارے ایک ایماندار جو بیچارہ سرحد پہ کھڑا ہوا سپاہی ہے اس کی بڑی ہے، وہی بڑی ہے اس کی جو کہ یہاں بورڈ آف ریونیو میں اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو روزانہ کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تنخواہوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے مناسب ایک اوور آل انکریز دیا جاتا ہے۔ ہم سب کا خیال یہ 8 سے 10% کریں، اور جو سب سے چھوٹے ملازم ہیں ان کو 12% تک دیں، اور 6% جو ہمارے گریڈ 22-21 کے لوگ ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہوا ہے، اور فرق صرف 3% کا ہے، اور اضافہ 22 سے 25% کا اضافہ ہے، حیرت انگیز۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم ہیں ان کے تنخواہوں میں اضافے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے زیادہ تر کمپنیوں میں کہ پروفیٹیبلٹی کم ہو چکی ہے، معاشی حالات خراب ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے سیلریز پر ٹیکس بڑھا دیا ہے، تو یعنی کہ اب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں تو کمی آئے گی، جی، اور اس کے برعکس آپ نے گورنمنٹ کے امپلائیز کی تنخواہوں میں 20 سے 22% اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی نامناسب قدم تھا، اور ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ ایسا کیوں ہو پایا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا یہ فرمائیے گا کہ علاج کیا ہے، کیونکہ جو ہم آفر کر رہے ہیں شاید بہت ہی عمدہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ سہولت حاصل نہیں ہے، ٹیکس فری پینشن وغیرہ کی، اور پھر وہ بھی نسل در نسل تک بھی چل جاتی ہے۔ تو اب اس پورے معاملے سے کیسے نمٹا جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایس او ایز کا جو نقصان ہے وہ 1800 ارب ہے ہمارا سالانہ، جو ہماری قومی ملکیت کی کارپوریشنز ہیں، یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ کیونکہ وہ حکومت کو چلانے کا شوق ہے تو وہ اس سے یہ ہو گیا، پھر یہ 3-3.5 کھرب یہ ہیں۔ مطلب اس میں کیا گنجائش ہے کہ یہ جو بیلنس شیٹ ہے یہ ایک آؤٹ رائٹلی بینکرپٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے نا سر؟ جی ایسا ہی تو لگ رہا ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ قرضوں کی واپسی ری پیمنٹ یعنی سود کی پیمنٹ کے بعد کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے بجٹ میں، اور اس کے بعد ہر خرچہ جو ہے وہ آپ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ تو وائبلٹی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی بیسک انڈیکیٹر ہے آف حالات خراب ہونے کی وجہ۔ اور ہمارے ساتھ یہ ہمارے حکومت کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج یہ تو ہے ضرور ہے کہ وہ روپیہ چھپوا لیتے ہیں، بینکوں کے بانڈز وغیرہ جو فلوٹیشن کرتی ہے، اور اسٹیٹ بینک انہیں پیسہ دیتے ہیں لون کے طور پر، تو گزارا اس طرح ہو جاتا ہے۔ مگر دیکھیے آج پوزیشن یہ ہے پاکستان کا، جو اگر آپ ٹھیک طرح سے ٹوٹل ڈیٹ دیکھیں تو 80% تک پہنچ چکا ہے۔ یہ جی ڈی پی کا یہ انسسٹینیبل ہے، اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس آنے والے سال کے بجٹ میں ماشاءاللہ پہلی دفعہ سخت سے سخت اقدامات لیے جائیں گے تاکہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں واضح طور پر کمی آئے۔ ہمیں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تنخواہوں میں اتنا اضافہ، ایس او ایز کو اتنا سپورٹ میں اضافہ، اور دوسرے خرچوں میں بھی اضافہ۔ تو یہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ آنے والے سال جو اب شروع ہوا ہے آج سے، اس میں بجٹ انسسٹینیبل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے تو وقتاً فوقتاً منی بجٹ لانا پڑے گا۔
ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے تو حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں آمدن بڑھانی ہے، اس لیے ہم یہ ٹیکسز میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کچھ تناسب بن سکے ہمارے اخراجات اور ہماری آمدن کے درمیان، اور یہی اور بظاہر لگتا ہے کہ اس سے IMF کی تشفی بھی ہے، تسلی بھی ہو رہی ہے، اور اسی لیے ہمیں خیال یہ ہے کہ اب یہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پروگرام مل جائے گا IMF کے ساتھ. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم جیسے لوگ تو جو کہ ظاہر ہے پس رہے اس پورے معاملے میں ٹیکس کے حوالے سے، مگر ایک پورے شعبے ہیں جن کا کہ اس بجٹ میں بھی ان کے قریب سے بھی حکومت نہیں گزری، زرعی شعبے کے قریب سے، اور پھر جو پوری ایک مافیا ہے ہماری جس کا ٹیکس دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھربوں روپے والی مافیا ہے. تو یہ نظام تو بالکل ہی کہ ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس کے بہت ہی خطرناک پھر میں کہوں گا کہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو آپ نے کوشش کی ہے کہ ٹیکس کے مختلف اقدامات کے نتیجے میں ریونیوز میں 40% اضافہ ہو، جو تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. تو 40% اضافے میں تقریباً آپ نے جو اضافہ ٹارگٹ کیا ہے وہ آدھے سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز، اور ایسی چیزوں پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. آغاز میں تو پیٹرولیم لیوی کو ٹیکس سمجھتا ہوں. آج آپ نے 7.5-8 روپے بڑھائے ہیں، مگر آپ کو اس کے بعد 20 روپے اور بڑھانے ہیں. دوسری طرف آپ نے مختلف بیسک چیزوں پر، اسٹیشنری، میڈیسنز، اس طرح کے آئٹمز پر لگا دیا ہے، امپورٹس پہ بے تحاشا لگا دیا ہے. تو آج آغاز ہوا ہے نئے سال کا، اور پچھلے مہینے کے افراط زر جو ہے وہ کچھ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. مئی کے مہینے میں 11.8، اب یہ تقریباً 13% تک واپس جا چکا ہے. اور اندازہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بجٹ کے جو اقدامات ہیں، خاص طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو اضافہ اور پیٹرولیم لیوی میں جو اضافہ ہے، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار 16 سے 18% تک واپس چلے جائے گی عنقریب. تو یہ بھی ایک فیلئر ہے پالیسی کا. خیال یہ تھا کہ افراط زر کو کنٹرول کیا جائے گا. اور ایک اور بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بجٹ میں ریلیف کا جو پہلو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ جو ہے وہ 40% سے زیادہ ہو چکا ہے. ہمارے ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو چکے ہیں، اور ان کا جو پاورٹی گیپ ہے، یعنی کہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو کم از کم پیسے چاہیے اور جو ایکچولی پیسے ان کے پاس آتے ہیں انکم، اس میں فرق اس وقت پاکستان میں 3000 ارب کا ہے پاورٹی گیپ. اور ہم نے اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ اچھا پروگرام ہے، ویل ٹارگیٹڈ پروگرام، اس میں ہم نے 600 ارب بھی نہیں رکھا ہے، یعنی کہ 1/5واں حصہ بھی نہیں رکھا. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. آپ نے اپنے تنخواہوں میں اپنے امپلائیز کے لیے، جو کہ آپ نے جس طرح کے نمبرز بتائیں مشکل سے 30 لاکھ ہوں گے، ان کو تو آپ نے بہت بڑا اضافہ کر دیا ان کے انکمز میں. مگر جو باقی اس ملک کے غریب لوگ بیچارے پسے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے بارے میں آپ نے کوئی خاص نہیں سوچا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.